تقریباً 600 سال تک میجورٹی آف دی اسکالرز آف اسلام، جن میں 7 صحابہ اکرام ہیں، 14 یا 15 تابعین اکرام ہیں اور بے شمار تبع تابعین اکرام ہیں، جو ان ایمبیگوسلی اسٹریٹ فارورڈلی بولتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ آئزک کی تھی، یعنی کہ اسحاق کی تھی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پہلے تو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ اسلام کے اندر ہمارے لیے حق اور باطل کی پہچان زیادہ کم نہیں ہے۔ ہمارے لیے پہچان ہے کس کے پاس پروف ہے، کس کے پاس قرآن و حدیث سے پروف ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے اسکالرز میں، بڑے لوگوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم صحیح و غلط کی پہچان نمبر سے نہیں کرتے ہیں۔ جیسے ڈیموکریسی میں جس پارٹی کو زیادہ ووٹس مل گئے وہ ہو جاتی ونر، تو ویسا نہیں ہوتا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس پورے انسیڈنٹ میں جو سیکھنے والی چیز ہے وہ ہے ابراہیم اسلام کی قربانی، ان کے بچے کی فرما برداری۔ یہاں پہ اسحاق علیہ السلام ہے یا اسماعیل علیہ السلام ہے، اس سے یہ لوگوں کو کوئی بینیفٹ نہیں ملتا۔ اس طرح کے اگر کوئی شرح کے اندر، کومنٹری کے اندر، تفسیر کے اندر کوئی اختلاف بھی ہو، اس سے کرٹکس آف اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ٹائپ کی وسعت ہے، ایک ٹائپ کی براڈنس ہے، جو سکولرز کے اندر کبھی کسی مسئلے میں اختلاف بھی ہو تو یہ چیز بھی ایکسیپٹڈ ہے کہ سکولرز میں اختلاف ہو سکتا ہے کسی مسئلے میں۔ تیسری بات یہ، اگر آپ اس ٹاپک کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو کلیئرلی دیکھ سکتے ہو کہ پلڑا کون سے پروف کا بھاری ہے، کون سی چیز ثابت ہے، کون سی چیز نہیں ثابت ہے۔ اس کے پاس اپنے دعوے کے لیے صحیح سند سے کسی بھی صحابی سے پروف نہیں ہے۔ تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہو کہ اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے دلائل بہت واضح کلیئر ہے، جیسے کہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا۔ سورہ صافات کوئی پڑھے، سورہ نمبر 37 آیت نمبر 101، تو وہاں پہ جب پڑھتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو خوشخبری دی ایک بردبار فور بیرنگ بچے کی، جو فور بیرنگ ہے، بیئر کرنے والا بچہ۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، پورا انسیڈنٹ قربانی والا یہاں پہ دیا ہوا ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ آتے ہیں ہم آیت نمبر 112 میں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق کی، نبی صالحین میں سے نبی تھے۔ تو یہاں پر یہ دوسری خوشخبری جو آ رہی ہے وہ بشرناہو، اور ہم نے انہیں خوشخبری دی اسحاق کی، تو یہ کلیئر کٹ ایک الگ خوشخبری ہے جو ان کو ان کی دوسرے بچے کے تعلق سے ملی، اسحاق علیہ السلام کے بارے میں۔ اور اس سے پہلے آیت نمبر 101 میں جو آیا بردبار بچے کے تعلق سے، وہ چیز اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے۔ آپ ان آیتوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے طرف حلیم اور بردبار اور فور بیرنگ ہونا، یہ چیز کی صفت ان کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ تو یہ دونوں کو میچ کریں گے اگر آپ، تو میچ کر کے کلیئرلی دیکھ سکتے ہو کہ کس کی بات ہو رہی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اور بہت سٹرونگ دلیل جو امام ابن کثیر رحمہ اللہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ خود دلیل ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی قربانی نہیں ہونے والی تھی۔ کیوں؟ سورہ ہود پڑھیے، سورہ 11 آیت نمبر 71، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، کہ ہم نے انہیں خوشخبری دی اسحاق کی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب، یعنی کہ ابراہیم اسلام کی وائف سارہ علیہ السلام کو جو خوشخبری دی گئی اسحاق کی، تو اسحاق کی خوشخبری کے ساتھ ایک اور خوشخبری دی گئی یعقوب کی۔ یعقوب کون؟ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، یعنی کہ ان کو لائف ٹائم میں ہی ایک اور خوشخبری ملنے والی ہے اسحاق کے بعد ان کے بچے یعقوب کی۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر اسحاق علیہ السلام کی قربانی ہوتی تو یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہوتی کہ اسحاق مرنے والے نہیں ہیں، ان کا تو بچہ پیدا ہونے والا ہے، بچے کی بھی خوشخبری مل چکی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یہ ایک اور دلیل ہے کہ یہاں پہ اسحاق علیہ السلام کی قربانی کا حکم نہیں تھا، کیونکہ ابراہیم اسلام پورے سیریسنس کے ساتھ، پورے کمٹمنٹ کے ساتھ، پوری طور پر تیار ہو کر جو آگے بڑھے، تو وہ کس کے لیے؟ اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ہم نے ان کو خوشخبری دی اسحاق کی، نبی صالحین میں سے نبی تھے۔ تو یہاں پر اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی گئی، تبھی ہی بتا دیا گیا کہ وہ نبی بننے والے ہیں۔ ایسے کیسے ممکن ہے کہ جن کی خوشخبری مل چکی ہے کہ وہ نبی بننے والے ہیں، انہی کو ذبح کرنے کا اللہ حکم دے دے؟ ایک اور دلیل ابو داؤد کی صحیح حدیث میں آتا ہے، جہاں پہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبے کے سینگ جو کعبے کے اندر تھے انہیں ڈھانپنے یعنی کور کرنے کہا۔ اور یہ سینگ کون سے سینگ تھے؟ آپ اون المعبود جو ابو داؤد کی کامنٹری ہے اس کے اندر یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سینگ تھے یہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے جو قربانی کے طور پر جو دمبا بھیجا گیا تھا اس کے سینگ تھے، جیسے کہ ہمیں یہاں پہ مل رہا ہے۔ مسند احمد کی اس حدیث میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پیشانی کے بل جب لٹایا
تو تب والا اسماعیل قمیصن ابید، اسماعیل اسلام سفید قمیص پہنے ہوئے تھے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، ان کا نام آتا ہے یہاں پر اسماعیل۔ یہاں پہ جو لوگ اس ٹاپک کو ایشو بنا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بنو اسماعیل میں سے ہے، جو عربوں میں سے ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، تو اس لیے انہیں ایمان نہیں لانا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اسماعیل کی اولاد ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے خاص فضیلت، یہ خاص مقام، یہ خاص سٹیٹس کہ ان کی قربانی دی جانے والی تھی، اللہ نے ان کو جیسے چنا تھا اس چیز کے لیے، اس امتحان کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کو بھی چنا تھا اور دونوں کے دونوں پاس ہو گئے۔ تو یہ ایک ٹائپ کی سٹوری ہے، ایک فضیلت ہے جو اس واقعے میں ہمیں ملتی ہے۔ تو لوگ اس چیز کو یہ کریڈٹ نہیں دینا چاہتے، ہم انہیں کہتے ہیں کہ کیوں تعصب کر رہے ہیں، کیوں وہ لوگ پریجوڈس سے کام لے رہے ہیں، کہ یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سچے رسول ہیں، بہت سارے پروفز اور واضح دلیلوں کے ساتھ آئے ہیں۔ اگر اس چیز کے بارے میں اگر آپ کرسچن بائبل میں دیکھو تو یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے جینیسس کے اندر جو فرسٹ بک ہے بائبل کی، چیپٹر 22 ورس 2 کے اندر آتا ہے دین گاڈ سیڈ ٹیک یور سن یور اونلی سن whom you love Isaac and go to the region of Moriah۔ تو یہاں پہ گاڈ نے ابراہیم کو جو کہا ٹیک یور سن یور اونلی سن، اپنے اکیلے بیٹے کو لے کر جاؤ، اونلی سن، اپنا تمہارا جو اونلی سن ہے۔ اور حقیقت میں اس ٹائم پہ اسماعیل علیہ السلام اونلی سن تھے، اور اونلی سن ہوتا ہے تو امتحان بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے نا، کہ آپ کا ایک ہی بچہ ہے، اس کی قربانی مانی جا رہی ہے، ایسا نہیں کہ دو ہے، دو میں سے ایک کی قربانی مانگی جا رہی ہے، ایک ہی ہے اس کی قربانی مانگی جائے تو بہت ہی مشکل امتحان ہوتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا بہت مشکل امتحان تھا جس سے وہ گزرے اور پاس ہوئے۔ تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے ٹیک یور سن یور اونلی سن۔ تو سوال یہ اٹھتا کہ اسحاق علیہ السلام کیا ایسا پاسبل ہے کہ کیا ایسا کوئی وقت تھا جب وہ اونلی سن تھے، اکیلے بیٹے تھے؟ کیا ایسا کوئی وقت تھا؟ کیونکہ بائبل کے ہی مطابق جینیسس چیپٹر 16 ورس 16 میں آتا ہے کہ ابراہیم کی 86 ایئرس کی عمر تھی جب اسماعیل بورن ہوئے، اور 100 ایئرس کی عمر تھی جب اسحاق بورن ہوئے، یعنی کہ کوئی ایسا وقت تھا ہی نہیں جب اسحاق اونلی سن تھے۔ تو یہ تو ایک طرح کا کانٹرڈکشن ہے بائبل کے اندر، اور جو لوگ اس میں اعتراض اٹھا کر کسی طرح سے فٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اسحاق تھے، ہم انہیں کہتے ہیں پہلے تو اس سے بڑی چیزیں جو زندگی میں ہے اس کو سمجھ لو تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تمہارا مالک کون ہے، ون گاڈ ہے، کریٹر ہے، اسی کی ہم سب کو ورشپ کرنا چاہیے، یہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور قوم کو یا نسل کو یا قبیلے کو اس چیز کا ججمنٹ مت بناؤ کہ یہ پیغمبر عربوں میں سے آئے ہیں اس لیے میں ایمان نہیں لاؤں گا، یہ بنی اسرائیل میں سے ہوتے تو میں ایمان لاتا۔ ایسے مت سوچو، ایسے مت سوچو۔ حق سے ہمیں دور نہیں ہونا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واضح کلیئر پروفز کے ساتھ آئے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس چیز کو وجہ نہیں بنانا چاہیے۔ اور جو لوگ اس سے وجہ بناتے ہیں تو اگر دیکھیں گے تو ان کی خود کی بائبل میں ہی ایک انڈیکیشن مل رہا ہے، اشارہ مل رہا ہے کہ کچھ تو یہاں پر اس مسئلے میں کوئی تو مسٹیک ہے، کوئی تو کانٹرڈکشن ہے۔ تو آپ خود دیکھیے، اور جو ہمارے پاس جو چیزیں ملتی ہیں اوتھینٹک، ثابت شدہ، اور جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اسماعیل علیہ السلام تھے، آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو صحیح بات کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔